بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان خطوط پر محنت کر کے رفتہ رفتہ وہ بین الاقوامی اسمگلروں کے کم از کم درمیانی طبقے میں تو شمار ہو ہی سکتے تھے۔ ویسے تو خیر بین الاقوامی اسمگلروں کے درمیانی طبقے میں بھی ایسی توپ چیزیں پڑی تھیں جن کے سامنے قاسم خان جیسے اسمگلروں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مجھے تم پر فخر ہے افضل، قاسم خان بولا۔ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم صرف مال لانے لے جانے کے معاملے میں ہی نڈار اور باصلاحیت آدمی ہو، لیکن تم تو معاملہ طے کرنے میں بھی ماہر نکلے۔ مجھے امید ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کے لیے اور بھی زیادہ کارآمد ساتھی ثابت ہو سکیں گے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، اب تم ایسا کرو کہ فوری طور پر لاہور واپس آ جاؤ۔ میں چند دن کے لیے لندن جا رہا ہوں، جس کے لیے میں کراچی سے ہی فلائٹ پکڑوں گا، اور واپسی پر میں سیٹھ واحد سے باقی معاملات خود طے کرتا ہوں گا، جس کے بعد ہم عملی کام شروع کر دیں گے۔ اس دوران یعنی میری عدم موجودگی میں تمہیں سبزی منڈی سے مال کی بہت بڑی کھیپ لانی ہے اور پنڈی کی ایک پارٹی کو دینی ہے۔ اس مرتبہ سارا لین دین تمہیں اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہوگا، کہیں سے تمہیں کوئی ہدایت نہیں ملیں گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے ڈوبتی ہوئی اسی آواز میں کہا، لیکن کیا میرا فوری آنا ضروری ہے؟ میں اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ فوری طور پر کراچی سے رخصت ہونا مجھے سزائے موت کے حکم کے مترادف محسوس ہو رہا تھا۔ میں اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ ایک مدت تک بھٹکنے کے بعد میری منزل مجھے ملی تھی۔ اس میوش نے آج ہی تو اقرار محبت کیا تھا، جس کا حیولہ نہ جانے کب سے تصورات میں بسا ہوا تھا، جبکہ میرا خیال تھا کہ یہ حیولہ محض میرے تصور ہی کی پیداوار ہے، اور تصورات ہی کی دنیا میں آخر کار کسی دن اپنی موت آپ مر جائے گا۔ میں نے کب سوچا تھا کہ ایسی کوئی لڑکی حقیقتاً دنیا میں موجود ہوگی، اور اگر موجود بھی ہوگی تو بھلا میری اس سے ملاقات ہونا ضروری تو نہیں تھی، اور اگر ملاقات ہو بھی جاتی تو کیا ضروری تھا کہ وہ بھی مجھے چاہنے لگتی؟ ایسا سوچنا میرے خیال میں تو خالصتاً خوش فہمی کی بات تھی، مگر آج میری یہ خوش فہمی حقیقت میں ڈل چکی تھی۔ ظاہر ہے انسان کو زندگی میں اس کے کسی نہایت ہی حسین خواب کی تعبیر مل جائے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ رگوں پہ میں ایک عجیب سا ہیجان کربٹیں لینے لگتا ہے۔ ابھی تو میں اس خوشی کو صحیح طور پر محسوس بھی نہیں کر پایا تھا کہ رسا کشی کے میدان میں واپس پہنچنے کا حکم مل گیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا، یہ سب باتیں میں قاسم خان سے نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری دنیا میں اس قسم کی افسانوی باتوں کی گنجائش نہیں تھی۔ قاسم خان پرزور لہجے میں کہہ رہا تھا، ہاں بھائی، تمہارا فوری طور پر واپس آنا بہت ضروری ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے بغیر اب میرا کام چلنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہماری لائن میں باس کبھی یوں کھل کر اپنے کسی کارندے کی تعریف نہیں کرتا، خواہ وہ اس کے لیے کتنا ہی اہم ہو اور اس نے کتنا ہی بڑا کارنامہ کیوں نہ انجام دیا ہو۔ اگر قاسم خان اتنے واضح انداز میں اعتراف کر رہا تھا کہ میں اس کے لیے ناگزیر ہو چکا ہوں، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو چکا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ خدمات کے اعتراف کے سلسلے میں نہایت فراخ دل بھی تھا، سادگی کی حد تک فراخ دل۔ اس کی یہ سادگی مجھے بہت بھلی لگی۔ وہ عیار اور کمینہ آدمی نہیں تھا، اور مجھے حیرت تھی کہ ان دو خصوصیات سے عاری ہوتے ہوئے اس نے اتنی ترقی بھی کس طرح کر لی تھی۔ اچھا، جیسے آپ کی مرضی، بالآخر میں نے مردہ لہجے میں کہا، اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ کافی دیر تک تو میں اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکا، میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ بہت دیر تک میں بستر پر بے حس و حرکت پڑا چھت کو گھورتا رہا۔ کائنات پر گہرا سکوت طاری تھا، یا پھر شاید میرے اندر ہی سکوت چھا گیا تھا۔ کمرے میں جیسے میرا دم گھٹنے لگا، بڑی شدت سے میرا دل چاہا کہ باہر جا کر کھلی ہوا میں لمبی لمبی سانسیں لوں۔ بالآخر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ گیسٹ روم اوپر کی منزل پر تھا۔ یہاں 2 بیڈ روم اور بھی تھے جو استعمال نہیں ہوتے تھے۔ ان سے آگے ٹیرس تھی۔ ٹیرس کے ایک کونے سے چھوٹا سا ایک زینہ لان میں جا رہا تھا۔ اس زینے کے راستے لان کی روش پر اتر کر مہمان گھر کے کسی فرد کو ڈسٹرب کیے بغیر گھر سے باہر بھی جا سکتا تھا۔
کمرے سے نکل کر اس زینے سے میں نیچے لان پر آ گیا۔ رات زیادہ نہیں بیتی تھی مگر اوس پڑنی شروع ہو گئی تھی اور دھندلی چاندنی میں کہیں کہیں اوس کے قطرے سچے موتیوں کی طرح جلملا رہے تھے۔ بے اختیار میرے ننگے پاؤں گھاس پر چلنے کو جی چاہا۔ میں نے سلیپر روش پر ہی چھوڑے اور گھاس پر ٹہلنے لگا۔ چہل قدمی کرتا ہوا میں جب اس حصے میں پہنچا جہاں لان چیئرز پڑی ہوئی تھیں تو میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ ایک کرسی پر رحیلہ بیٹھی تھی۔ سبز پودوں کے پس منظر سے وہ کچھ فاصلے سے مجھے محض سفید دھوئیں کا ایک ہیبلا معلوم ہوئی۔ ڈھیلے ڈالے سفید نائٹ گاؤن میں تھی، پاؤں میں سفید ہی سلیپر تھے۔ اتفاق یہ تھا کہ لان چیئرز اور میز وغیرہ کا رنگ بھی سفید ہی تھا اور چاندنی میں رحیلہ کی رنگت بھی کچھ زیادہ ہی سفید نظر آ رہی تھی۔ سرخی غائب ہو چکی تھی۔ ہوا میں نمی ہونے کی وجہ سے کچھ دور سے یہ منظر سرسری نظر میں دھندلایا ہوا سا لگ رہا تھا، کسی پورے سرار خواب کی طرح۔ ایک لمحے کے لیے تو میں مبہوت سا ہو گیا اور مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ اگر میں نے قدم آگے بڑھایا تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا، یہ منظر میری نظر سے اوجھل ہو جائے گا، یہ پرفسوں لمحہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ رحیلہ کو میری موجودگی کا احساس ہو چکا تھا مگر وہ بدستور ایک ٹک چاندنی کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس وقت اس کی روح جیسے کہیں انجانی دنیا میں محو پرواز تھی۔ بالآخر میں اس کے طرف بڑھا اور چند قدم چل کر اس کے برابر والی کرسی پر جا بیٹھا۔ تب دھیرے دھیرے جیسے اس کی نظریں چاند کے طلسم سے آزاد ہوئیں اور اس کی ذات کا اڑن کھٹولا ہولے ہولے حقائق کی دنیا میں اتر آیا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے ایک ملکوتی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی اور وہ سرگوشی نما لہجے میں بولی، مجھے معلوم تھا کہ تم لان پر ضرور آؤ گے، یقیناً تمہارا بھی اپنے کمرے میں دم گھٹنے لگا ہوگا، تم نے بھی ناقابل برداشت اضطراب محسوس کیا ہوگا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے خوابناک سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں کچھ بھی نہ بول سکا، تھوک نکل کر اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اسے ہی محبت کہتے ہیں، وہ خوابناک سے لہجے میں بولی۔ سچی محبت جس میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے محسوساتی رابطہ قائم ہو جائے، چوٹ ایک کو لگے اور دوسرا بھی محسوس کرے، مصیبت ایک پر پڑے، بے چینی دوسرے کو بھی محسوس ہو، ایک کا دل پکارے تو دوسرا دوڑا چلا آئے، خواہ ان کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہو۔ در حقیقت محبت اسی کا نام ہے، باقی سب کچھ بکواس ہے، باقی سب طلب کے مختلف روپ ہیں جنہیں لوگ محبت کا نام دیتے ہیں۔ میں دم خود بیٹھا تھا، میرا ذہن جیسے پیاسی زمین بن گیا تھا جس میں اس کے الفاظ ساون کی پہلی پھوار کی طرح جذب ہو رہے تھے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولی، مجھے معلوم ہے اس وقت تم کوئی ضروری بات مجھے بتانا چاہتے تھے، شاید اسی لیے میں نے بے چینی محسوس کی اور میں اپنے کمرے سے نکل کر یہاں آن بیٹھی، اور پھر شاید تمہارے لاشعور نے بھی تمہیں آگاہ کیا اور تم یہاں چلے آئے۔ ہاں شاید یہی بات تھی، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں کل کسی وقت واپس لاہور چلا جاؤں گا۔ چند لمحے وہ کچھ نہ بولی، افسردہ سی نظروں سے ایک ٹک میری طرف دیکھتی رہی، پھر اسی عالم سکوت میں اس کی جھیل سی آنکھوں سے دو آنسو اس کے رخساروں پر پھسل آئے۔ جانے کیوں اب تک جیسے مجھے گمان نہ گزرا تھا کہ وہ رو بھی سکتی ہے۔ اس کی ذات مجھے چٹان محسوس ہوئی تھی، لیکن جذبے بہرحال رگے سنگ میں بھی سرایت کر جاتے ہیں۔ میرا اپنا معاملہ کون سا مختلف تھا، زمانے کے بے مہری طرح طرح کے حادثات اور تجربات، کم عمری میں ہی زندگی کے ان گنت پہلوؤں سے آگہی، اور پھر کم وقت میرا پیشہ، ان سب چیزوں نے مل کر مجھے بھی تو بڑا سنگ دل، بے پرواہ اور لا ابالی بنا دیا تھا۔ مگر رحیلہ سے ملنے کے بعد دل میں کیسا گداز پیدا ہوا تھا۔ 2 ہی دن کی رفاقت میں یہ عالم تھا کہ اب اس سے دور جانا ایک کڑی آزمائش بن گیا تھا، اور اب اس کے آنسو تو گویا انگارے بن کر میرے دل پر آن گرے تھے۔ روتی کیوں ہو؟ میں نے تڑپ کر کہا، میں لاہور ہی تو جا رہا ہوں۔ لاہور کراچی سے کون سا دور ہے؟ انسان کی جیب میں رقم اور دل میں لگن ہو تو روز لاہور سے کراچی کا چکر لگا سکتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ ڈھیلے ڈالے انداز میں گود میں رکھ لیے اور سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بولی، یہ تو مجھے معلوم تھا کہ کسی بھی دن بہرحال تمہیں واپس جانا ہی ہے، لیکن اتنی جلدی اس آزمائش کے لیے گویا میں تیار نہیں تھی۔ ابھی تو تم نے دل بھر کے باتیں بھی نہیں کی، لفظوں
سے خواب بھی نہیں بنے۔ ایک عمر پڑی ہے ان باتوں کے لیے۔ میں نے گویا مردانگی کے اظہار کے لیے مسکرا کر اسے دلاسا دیا، اصل چیز تو محبت اور پھر پیمانے وفا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت بھی ہے اور ہم ایک دوسرے کو وفا کا قول بھی دے چکے ہیں، باقی تو افسانوی باتیں ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا افسانوی ہونے کو بھی تو دل چاہتا ہے نا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، اور پھر محبت بجائے خود دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہونے کے باوجود بڑا افسانوی سا جذبہ ہے نا۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے نہایت معصومیت سے پلکیں جھپکائیں، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، آج کی سنگلاخ بے کیف اور بے مہر دنیا میں کہاں رہ گئی؟ محبت سب 2 اور 2 4 کے اصول پر سوچتے ہیں، سب ضرورتوں کا بیوپار کرتے ہیں، کون کسی کے لیے جیتا ہے اور کون کسی کے لیے مرتا ہے۔ بہت ہی افسانوی سی چیز لگنے لگی ہے محبت۔ وہ افسردہ سے انداز میں مسکرائی، پھر بھی ہر محبت کرنے والا یہی سمجھتا ہے کہ اس کی طرح ٹوٹ کر شاید ہی کسی نے محبت کی ہو۔ ہمارے اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم بالکل اچانک نہایت حادثاتی انداز میں خلوص کی تمام تر شدتوں کے ساتھ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، اور اس محبت کا ریلا اتنا شدید ہے کہ میں اس سے خوفزدہ ہو گئی ہوں، اتنی خوفزدہ کہ سچ پوچھو تو میں اسے ترک کر دینا چاہتی ہوں، اس سے آزاد ہو جانا چاہتی ہوں، مگر یہ بیج جو میرے دل کی جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا میرے بس میں نہیں رہا۔ میں مجبور ہو گئی ہوں، چاہوں بھی تو اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتی۔ کیوں چھٹکارا پانا چاہتی ہو تم؟ میں نے کہا، یہ نعمت تو کسی کسی کے حصے میں ہی آتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ وہ جھرجھری سی لے کر بولی، میں بڑی بے خوف لڑکی تھی، مگر جب سے اس جذبے نے دل میں جڑیں مضبوط کی ہیں، گویا وسوسوں کی اماجگاہ بن کر رہ گیا ہے۔ نیند اڑ گئی ہے، ہر وقت دل عجیب عجیب اندیشوں سے لرزتا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اور سب سے بڑا اندیشہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو نہ پا سکے تو زندگی کس طرح گزرے گی؟ کیوں نہیں پا سکیں گے ہم ایک دوسرے کو؟ میں نے قدرے تندی سے کہا، کیا رکاوٹ ہے ہمارے راستے میں؟ تم ڈیڈی کو نہیں جانتے؟ وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولی۔ وہ جتنے علیم طبع، مرنجانے مرنج اور با مربت نظر آتے ہیں، در حقیقت ویسے ہیں نہیں۔ اندر سے وہ چٹان کی طرح سخت اور پوری طرح عملی دنیا کے آدمی ہیں۔ میں تمہیں یہ بتانے میں آر نہیں سمجھتی کہ انہوں نے ممی سے شادی محض ان کی دولت کی خاطر کی تھی۔ وہ خود تو جوانی میں ایک معمولی ملازم تھے۔ ہماری امی کا تعلق دولت مند گھرانے سے ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی لڑکی تھیں، لیکن ڈیڈی کی قابل تعریف بات یہ ہے کہ انہوں نے ممی کی دولت کو عیاشیوں میں نہیں لٹایا، حالانکہ ممی ان پر اس طرح مرتی تھیں کہ انہوں نے اپنی تمام دولت و جائیداد، ہر چیز، ہر اختیار روز اول سے انہی کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ کسی بھی قسم کے کاغذات وہ دستخط کرانے کے لیے لاتے تھے تو ممی انہیں پڑھتی بھی نہیں تھیں، بس آنکھ بند کر کے سائن کر دیتی تھیں۔ اندھا اعتماد رہا ہے انہیں ہمیشہ ڈیڈی پر، اور ڈیڈی نے بھی کبھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا ہے۔ ممی سے کہیں زیادہ حسین عورتیں ان کے گرد منڈلاتی رہیں، کیونکہ وہ وجیح بھی تھے اور دولت مند بھی، لیکن ان کا کبھی کسی کے ساتھ سکینڈل نہیں بنا، وہ کبھی کسی کی طرف متوجہ دکھائی نہیں دیے۔ ممی سے شادی تو انہوں نے گو کہ ان کی دولت کی خاطر کی تھی اور نہایت صاف گوئی سے اس کا اعتراف بھی کر لیا تھا، لیکن شادی کے بعد شاید ممی کی قابل رشک عادات کی وجہ سے وہ انہی کے اسیر ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے ممی کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہی کیا ہے، اس میں کمی نہیں آنے دی، اور دولت کی خاطر شادی بھی انہوں نے محض اس لیے کی کہ دولت کمانے کا انہیں بہت شوق تھا۔ ویسے تو انہیں یقین تھا کہ وہ خالی ہاتھ بھی جدوجہد شروع کر کے ایک نہ ایک دن دولت مند ضرور بن جائیں گے، لیکن ان کے خیال میں یہ لمبا راستہ تھا۔ انہوں نے شارٹ کٹ اختیار کیا۔ ان کا خیال تھا کہ بڑھاپے میں جا کر قدرے آسودہ حال ہو جانا کوئی خاص کارنامہ نہیں، اب بھی دولت سے دولت کمانا ہی ان کا محبوب مشغلہ ہے، اور اس کے لیے وہ بعض بڑی بڑی اور نہایت مخدوش بازیاں لگانے سے بھی نہیں چوکتے، اور معلوم نہیں یہ ان کی ذہانت ہے یا خوش قسمتی کہ جیت ہمیشہ انہی کی ہوتی ہے۔
میں یہ سب کچھ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہیں ڈیڈی کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان سب باتوں کو تم خواہ ڈیڈی کی زندگی کا منفی پہلو سمجھو یا مثبت، لیکن مجھے وہ اسی طرح جانو دل سے عزیز ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں عار نہیں کہ وہی میرے آئیڈیل ہیں، وہ بڑے پریکٹیکل آدمی ہیں، مگر ان کی علمیت پسندی میں بھی بڑا حسن ہے۔ میرے ذہن میں اپنے آئیڈیل کا جو خاکہ ہے بالکل ویسا ہی ہے، میں ان سے بغاوت نہیں کر سکتی، میں وہی کروں گی جو وہ کہیں گے، خواہ اس کے لیے مجھے پوری زندگی خون تھوکتے ہوئے گزارنی پڑے۔ عجیب بات ہے، میں نے آہستگی سے کہا، لیکن آخر وہ چاہیں گے کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے خود بے شک دولت کے لیے ممی سے شادی کی تھی، لیکن وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ کوئی ان کی بیٹی سے دولت کے لیے شادی کرے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ دوسری بات میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ وہ اپنے سٹیٹس کا آدمی دیکھیں گے، اپنے جیسی خصوصیات اس میں دیکھنا چاہیں گے۔ اب تمہیں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنا سٹیٹس بلند کرنے کے لیے اپنی جدوجہد تیز کرنی ہوگی، اس کی تم فکر نہ کرو، میں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ میں جب تمہارے ڈیڈی سے تمہیں مانگنے آؤں گا اس وقت میں ایک ممتاز اور صاحب حیثیت آدمی ہوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ اپنے اس دعوے کی تکمیل کے لیے میرے پاس زیادہ مہلت نہیں تھی۔ چند برس کی بات اور تھی کہ انکل زاہد کو رحیلہ کی شادی کی فکر شدت سے لاحق ہو جاتی، بلکہ میرا اندازہ تھا کہ اگر اس سے پہلے ہی انہیں کوئی معقول رشتہ مل گیا تو وہ اس فرض سے سبکدوش ہونے میں دیر نہیں کریں گے، لیکن مجھے اطمینان تھا اگر میں مارا نہ گیا یا گرفتار نہ ہو گیا تو اس عرصے میں میرے پاس دولت کی ریل پل ہوگی، کیونکہ میں نے بھی دولت کے حصول کے لیے شارٹ کٹ ہی اختیار کیا ہوا تھا۔ اگر تم یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہے ہو تو پھر میں ڈیڈی اور ممی کو اشارہ دے دوں گی کہ میری پسند کیا ہے، تاکہ وہ کہیں اور میری بات پکی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ رحیلہ قدرے مربیانہ لہجے میں بولی، دو لڑکے ہیں، جاوید اور جمیل، دونوں صنعتکاروں کے لڑکے ہیں اور میرے دور پار کے کزن بھی ہیں۔ مجھے معلوم ہے وہ دونوں ہی مجھ میں دلچسپی رکھتے ہیں، صرف وہی نہیں، ان کے والدین بھی مجھے پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ محض میری وجہ سے ان دونوں خاندانوں میں ایک خاموش سی رکاوٹ چل نکلی ہے۔ ادھر میرے والدین بھی ان دونوں لڑکوں کو میرے لیے موزوں سمجھتے ہیں اور ایک طرح سے مخمسے میں ہیں کہ کسے ترجیح دیں۔ اس سلسلے میں رائے لینے کے لیے وہ کبھی کبھار مجھے بھی کوریدتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم دونوں کے حق میں یہ کچھ اچھی صورتحال نہیں ہے۔ اب مجھے ان کے کان میں یہ بات ڈالنی پڑے گی کہ میری پسند کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری پسند کو یکسر نظر انداز نہیں کریں گے، بشرطے کہ تم ان کی توقعات پر پورے اترنے کے قابل ہو گئے۔ اس نے جو یہ کزنوں والی بات چھیڑی تھی، اسے سنتے ہوئے میرا تو دل ہی ڈوبنے لگا تھا، لیکن اس کے آخری الفاظ سے میری ڈارس بندی۔ چند لمحے ہم دونوں خاموش رہے، پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے قدرے یاسیت زدہ سے انداز میں مسکرائی۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم نے تفصیل سے یہ سب باتیں کر لیں، اب ہمارے ذہنوں میں ایک دوسرے کی بابت کوئی ابہام نہیں رہے گا۔ میں صرف اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا، میں بس ایک ٹک اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس من موہنی صورت کو سینے میں کہیں نقش کر لوں۔ میری محویت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے شرمیلے سے انداز میں سر جھکا لیا اور طویل سانس لے کر بولی، تو پھر کل تم لاہور واپس جا رہے ہو؟ مزید رکنے کی کوئی صورت نہیں، تم کہو تو رک جاتا ہوں، میں نے اس لمحے کے سحر سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن میرا نہ جانا میرے لیے خاصے بڑے کاروباری نقصان کا باعث ہوگا، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں کاروبار کی دنیا میں نیا ہی ہوں، ابتدا ہی میں اس قسم کے نقصانات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور پھر اب تم نے حکم صادر کر دیا ہے کہ مجھے اپنا سٹیٹس بلند کرنے کی جدوجہد تیز کرنا ہوگی۔ ہاں، اسی لیے میں اب تمہیں رکنے کو ہرگز نہیں کہوں گی۔ وہ گویا اپنی افسردگی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بلکہ میں تمہیں یہ بھی تلقین کروں گی کہ تم اب بلا ضرورت کبھی کراچی کا چکر بھی مت لگانا، بس یکسوئی سے اپنے کام میں لگے رہنا۔ ہاں، مجھے باقاعدگی سے خط ضرور لکھتے رہنا، وہ تو تم نہ کہتی تب بھی ظاہر ہے میں ضرور لکھتا۔ میں نے کہا، البتہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خط میں کس پتے پر لکھا کروں
کروں گا اسی گھر کے پتے پر اور کہاں؟ میرا سوال اس کے لیے گویا قدرے حیرانی کا باعث بنا تھا۔ پھر وہ جیسے میرا مطلب سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دینے کی خاطر بولی، گھر میں میری ڈاک کوئی نہیں کھولتا، ہو سکے تو کبھی کبھار فون بھی کر لیا کرنا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش آ گئی۔ میرا خیال ہے ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کون کم وقت جذباتی ہو رہا ہے؟ وہ بھی جیسے اپنے محسوسات کو چھپاتے ہوئے دھیرے سے ہنس دی۔ اب تم جا کر آرام سے سو جاؤ، کل تمہیں یکدم پھر ماحول کی تبدیلی کا سامنا کرنا ہے۔ کون سی فلائٹ سے جاؤ گے؟ میرے پاس اوپن ٹکٹ ہے، صبح ہی دیکھوں گا کہ کون سی فلائٹ میں سیٹ مل سکتی ہے، میں نے کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا تو پھر میری طرف سے تو ابھی سے خدا حافظ۔ اس کا ڈھیلا ڈالا گاؤن ہوا میں لہرایا اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی یوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی جیسے چاندنی سے بنا ہوا کوئی ہیبلا دھیرے دھیرے ہوا میں تیرتا ہوا بالآخر تاریکی میں مدغم ہو گیا ہو۔ میری کچھ عجیب ہی کیفیت تھی، بچھڑنے کا دکھ تھا تو ساتھ ہی اس احساس کی لذت بھی تھی کہ کوئی انتظار کرے گا، میرے بارے میں سوچے گا۔ اس احساس میں واقعی ایک عجیب کسک امیز سی لذت پنہاں ہوتی ہے۔ کہیں آپ کا بھی کوئی چاہنے والا موجود ہے جو آپ ہی کی طرح ہجر کی راتیں گنتا اور اندر ہی اندر آنسو پیتا ہے؟ انہی محسوسات سے الجھتا ہوا بالآخر میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ دوسری صبح جب میں نے ناشتے کی میز پر اعلان کیا کہ میں آج لاہور واپس جا رہا ہوں تو سبھی حیران رہ گئے، حتیٰ کہ رحیلہ نے بھی یوں حیرت کا اظہار کیا جیسے اسے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میرے جانے کا سن کر سب سے زیادہ اداسی آنٹی کے چہرے پر نظر آنے لگی تھی۔ لیکن یہ اچانک تمہارا واپسی کا پروگرام کس طرح بن گیا؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ تم تو کئی دن رہنے اور سیر و تفریح کرنے کا پروگرام بنا کر آئے تھے۔ بس آنٹی ایک کاروباری مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، میں نے معذرت خواہانہ سے لہجے میں کہا، اور میرے بغیر وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انکل زاہد کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے بولے، بھائی اگر کوئی مالی مشکل ہو تو مجھ سے کہتے ہوئے بالکل نہ ہچکچانا، مجھے تمہارے کام آ کر خوشی ہوگی۔ کاروبار میں نشیب و فراز تو آتے ہی رہتے ہیں۔ ان کے لہجے میں حقیقی خلوص کی خوشبو تھی۔ میں اس پیشکش پر خوش ہونے کی بجائے جانے کیوں کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ میں نے فوراً پرزور لہجے میں کہا، نہیں انکل، مالی مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ انتظامی ہے۔ بہرحال آپ کی مخلصانہ پیشکش کا بہت بہت شکریہ۔ میرا انداز کسی حد تک اس سفید پوش کا سا تھا جو بھوک سے قریب المرگ ہوتا ہے، مگر جب اسے کوئی کھانے کے لیے پوچھتا ہے تو وہ بمشکل لبوں پر مسکراہٹ لا کر کہہ دیتا ہے، جی نہیں شکریہ، میں تو گھر سے کھانا کھا کر چلا تھا۔ خیر مجھے حقیقتاً رقم کی ضرورت تو تھی ہی نہیں، انکل زاہد سے میں رقم لے کر کیا کر سکتا تھا؟ کوئی شریفانہ کام تو مجھے آتا ہی نہیں تھا، اور جو میرا دھندا تھا وہ ویسے ہی ٹھیک چل رہا تھا۔ فی الحال میرا آزادانہ طور پر دھندا شروع کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ٹھیک ہے افضل میاں، اگر تمہارا جانا بہت ہی ضروری ہے تو چلے جاؤ، انکل دفتر جانے کے لیے اٹھتے ہوئے بولے، لیکن ہو سکے تو جلد دوبارہ چکر لگانا، تم سے یہ ملاقات بے حد تشنا سی رہی، کچھ ہم بھی مصروف رہے اور کچھ تم بھی اندازے سے بہت پہلے چل دیے، اور ہاں تمہاری سیٹ کنفرم ہو جائے تو مجھے دفتر فون کر دینا، میں آ جاؤں گا، ہم سب تمہیں سی اف کرنے چلیں گے۔ مجھے شام کی فلائٹ میں سیٹ ملی اور میرے منع کرنے کے باوجود وہ سب کے سب مجھے ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے چل دیے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر کافی دیر تک ہم ویٹنگ لاؤنج میں ہی کھڑے باتیں کرتے رہے، اسی قسم کی باتیں جیسی عموماً ایسے موقعوں پر کی جاتی ہیں۔ بالآخر میری فلائٹ سے متعلق اعلان ہوا تو میں سب کو خدا حافظ کہہ کر ڈپارچر لاؤنج کی طرف چل دیا۔ بورڈنگ کارڈ میں لے چکا تھا۔ ڈپارچر لاؤنج کے شیشے کے دروازے پر رک کر میں نے مڑ کر دیکھا، وہ لوگ سیڑھیوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ رحیلہ سب سے پیچھے تھی اور دونوں ہاتھ بغلوں میں دیے سست سے انداز میں جا رہی تھی۔ عین اسی وقت اس نے بھی مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لیے ایک سایہ سا لہرایا۔ خاموشی کی زبان میں اس نے ایک لمحے میں جیسے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ سب یاد ہے نا؟ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے پوچھا۔ سب یاد ہے اور مرتے دم تک یاد رہے گا، میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا تھا، اور دوسرے ہی لمحے وہ لوگوں کی بھیڑ میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے لاہور
فون کر دیا تھا اور لاہور ایئرپورٹ پر شرفو مجھے لینے آیا ہوا تھا۔ شرفو کو میں صرف 3-4 دن بعد ہی دیکھ رہا تھا، مگر وہ مجھے بہت بدلا بدلا دکھائی دے رہا تھا، نکھرا نکھرا اور بے حد آسودہ سا معلوم ہو رہا تھا۔ لاہور کی فضا بھی مجھے بہت مختلف، بہت بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ تبدیلی شاید انسانوں میں اور فضاؤں میں نہیں آئی تھی، بلکہ تبدیلی مجھ میں ہی آئی تھی۔ ترنگ میرے ہی دل سے پھوٹ رہی تھی۔ میرا دل پہلے سنگلاخ میدان تھا، اب شاید اس میں پھول کھل اٹھے تھے۔ گرد و پیش کی ہر چیز مجھے بھلی لگ رہی تھی۔ میں اور شرفو جب ایک دوسرے سے گلے مل کر اچھی طرح ایک دوسرے کی پسلیاں کڑکڑا چکے تو باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ شرفو نے گاڑی سٹارٹ کر کے پارکنگ لاٹ سے نکال لی اور ہم سڑک پر پہنچ چکے تو میں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کسی انجانے تصور سے تمہارے گال یوں تمتما اٹھتے ہیں کہ گال کم اور ٹماٹر یا چکندر زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں یار، میں بہت خوش ہوں اور اپنی خوشی کی وجہ میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہ مسرور لہجے میں بولا، بات صرف اتنی ہے کہ میری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے، مبارک ہو۔ میں نے خلوص دل سے کہا، شکریہ۔ وہ سر ہلا کر بولا، پرسوں ہی گھر والوں کا خط آیا تھا، تب سے میں بے چین تھا کہ تمہیں یہ خبر سناؤں۔ مجھے معلوم تھا کہ صرف تم ہی میری خوشی کو محسوس کر سکتے ہو، یہاں اور تو کسی کے ذاتی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں، حتیٰ کہ قاسم خان کو بھی نہیں، جس کے لیے ہم جان ہتھیلی پر رکھے پھرتے ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ اسی ماہ کی 18 تاریخ طے ہوئی ہے شادی کی۔ وہ مسرور لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے بولا، سمجھو بس 6 ہی دن رہ گئے ہیں۔ لڑکے والوں کو بہت جلدی تھی اور اماں نے لکھا ہے کہ گرانا بہت ہی شریف اور بہت ہی اچھا ہے۔ ہم تو سوچتے تھے کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب جیسا تیسا بھی رشتہ میسر آئے گا ہاں کر دیں گے، لیکن اللہ نے من کی مراد کے مطابق بر دے دیا ہے۔ اب زیور اور چند ایک خاص ملبوسات کا انتظام مجھے ہی کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں لے کر میں عین موقع پر ہی گھر پہنچ سکوں گا، کیونکہ ابھی یہاں بہت سے ضروری کام نپٹانے ہیں اور انہی کے دوران شاپنگ کرنی ہے۔ شاپنگ میں ذرا تم بھی میرا ساتھ دینا، مجھے تو زیور کپڑے وغیرہ کے بارے میں خاک بھی پتہ نہیں۔ پتہ تو مجھے بھی کچھ نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال تمہارے ساتھ چلوں گا، بشرطے کہ باس نے مجھے بھی کاموں میں بری طرح نہ الجھا دیا۔ اس نے جس طرح ہنگامی انداز میں مجھے بلایا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مجھے بہت سے معاملات نپٹانے پڑیں گے، اور اوپر سے ترا یہ کہ باس خود لندن جا رہا ہے۔ ہاں، شرفو مسکرایا، باس آج کل بہت اونچی ہواؤں میں ہے، بہت خوش ہے۔ خیر اچھا ہی ہے، باس خوش ہوتا ہے تو ہماری بھی کچھ دن پھرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ ایک طویل سانس لے کر بولا، ہمیں تو زندگی میں بس ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح بہن کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، یہی ایک بوجھ تھا کندھوں پر۔ یہ کام نمٹ جائے گا تو بس ہم آزاد ہیں، کسی اور کی مجھے کوئی خاص فکر نہیں۔ دل ہی دل میں نے اپنے آپ سے صرف بہن کے فرض سے سبکدوش ہونے کا عہد کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد ماں بدولت بالکل بے فکری اور عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گے۔ اب کون سا تم فکروں میں دبلے ہوئے جا رہے تھے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اندر کا حال تمہیں کیا معلوم؟ وہ طویل سانس لے کر گاڑی مین بلیوارڈ گلبرگ کی طرف موڑتے ہوئے بولا۔ ہم جب ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی پر پہنچے تو یہ دیکھ کر مجھے قدرے حیرت ہوئی کہ ڈرائیو وے میں قاسم خان کی مرسیڈیز موجود تھی۔ جمیل باہر ہی موجود تھا اور اس نے ہمیں بتایا کہ باس میرا ہی انتظار کر رہا ہے۔ مجھے کچھ عجیب سا ہی لگ رہا تھا کہ میں یکایک قاسم خان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا تھا، حالانکہ میرے اپنے خیال میں ابھی میں نے کوئی ایسی بے مثال کارکردگی نہیں دکھائی تھی۔ ہم اندر پہنچے تو قاسم خان ہمیں ڈرائنگ روم میں ملا۔ جولی عرف مس ٹریپ اس کے سامنے کافی کے برتن رکھ رہی تھی۔ قاسم خان بہت تپاک سے مجھ سے ملا، جیسے میں اس کا کارندہ نہیں دوست ہوں۔ مس ٹریپ نے خاموشی سے ہمارے لیے بھی کافی تیار کی، پھر اسی طرح خاموشی سے کمرے سے رخصت ہو گئی۔ بیٹھنے کے بعد رسمی باتیں ہو چکی اور کافی تقریباً ختم ہو چکی تو قاسم خان گویا اصل موضوع پر آتے ہوئے بولا، میں تو کل شام یہاں سے کراچی اور پھر وہاں سے لندن کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ آنے والے دنوں میں تم دونوں کو
کو یہاں بہت کام کرنا ہے۔ حالات نے کچھ اس طرح کروٹ لی ہے کہ بلکہ یوں سمجھو کہ پے در پہ کئی کروٹیں لی ہیں۔ وہ سگار نکالتے ہوئے مسکرایا، اور ان کروٹوں کی وجہ سے بہت سے معاملات الجھ کر رہ گئے ہیں۔ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں اور کچھ بری خبریں بھی ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے تم دونوں کو شاید کچھ ایسے کام بھی انجام دینے پڑ جائیں جو تم دونوں کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ میں نے مسکراتے ہوئے شرفو کی طرف دیکھا جس کا منہ لٹک گیا تھا۔ کاشم خان ہم دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، تم دونوں مانی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ شرفو تو کچھ نہ بولا۔ میں نے کہا، دراصل ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ مصروفیات کچھ بڑھ نہ جائیں، جبکہ 18 تاریخ کو شرفو کی بہن کی شادی آ رہی ہے۔ قاسم خان نے اس خبر پر کوئی خاص رد عمل ظاہر کیے بغیر کہا، ارے بھائی 18 تاریخ تک تو تم فارغ ہو چکے ہوگے، صرف 3-4 دن کی مصروفیات ہیں۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ میرے کام کا نظام بہت مختصر سے گرو پر چل رہا ہے، اور میری اس مختصر سی مشینری سے 2 اہم پرزے کھسک گئے ہیں، اس لیے تم پر اضافی کام کا بار پڑ رہا ہے۔ کچھ لین دین کے معاملات ہیں، کچھ لوگوں کے حصے پہنچانے ہیں۔ 15 تاریخ کو تم لوگوں کو ایک اہم کھیپ وصول کرنی، سبزی منڈی کی سرحد پر جانا ہے۔ مال کو سرحد پار تو فروخت کنندہ پارٹی پہنچا دے گی، وہاں سے اسے پنڈی تک لانا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ پنڈی میں دیدار پارٹی وصول کر لے گی، اس کے بعد وہ جانے، اور اس کا کام کھیپ بہت اہم ہے، صرف ایک ٹرک ہی ہوگا لیکن بہت ہی قیمتی ہوگا، اوپر کوئلہ لدا ہوا ہوگا۔ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی قیمت پر مال چھوڑ کر نہیں بھاگنا ہے، باقی سب میں تمہیں نقشے پر سمجھا دوں گا کہ ڈینجر زون کون سی ہے، کہاں کہاں سے تمہیں کوڈ ورڈز سن کر گزر جانے دیا جائے گا اور کہاں رسمی طور پر تمہیں روکا جائے گا۔ اصل خطرہ صرف ایک پوائنٹ پر ہے، وہاں سے نکل گئے تو سمجھو کام ختم ہو گیا۔ خیر یہ سب تفصیلات تو بعد میں طے ہوں گی۔ اس کا روئے سخن شرفو کی طرف ہو گیا۔ اس وقت میرا اصل مقصد تو تمہیں خبردار کرنا تھا تاکہ تم ذہنی طور پر تیار رہو۔ مال لانے کے لیے افضل کے ساتھ تمہیں جانا ہوگا کیونکہ جمشید میرے ساتھ لندن جا رہا ہے۔ جمشید وہ شخص تھا جو ایک طرح سے مال کے باڈی گارڈز کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ہم دونوں مال لینے اکٹھے جاتے تھے۔ تیسرا ڈرائیور ہوتا تھا۔ بعض اوقات ڈرائیور کے فرائض بھی ہم دونوں میں سے ہی کسی ایک کو گویا باری باری دونوں کو انجام دینے پڑتے تھے۔ مال اگر ٹرک میں ہوتا تھا تو ایک وقت میں ہم میں سے ایک آدمی نیچے ڈرائیور والے حصے میں ہوتا تھا اور دوسرا سٹین گن وغیرہ لیے ٹرک میں مال کے اوپر لیٹا ہوتا تھا اور اس کی چاروں طرف نظر ہوتی تھی۔ اگر ہمارے بری طرح پھنس جانے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا تھا تو اوپر والے کو سگنل دے دیا جاتا تھا اور وہ زبردست طریقے سے فائرنگ شروع کر دیتا تھا۔ نیچے بیٹھے ہوئے آدمی کا کام مشاکانہ حکمت عملی کے ساتھ ٹرک کو بچا کر نکال لے جانا ہوتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔